अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PTN और मैं हूं फेरोज़ खान। नाजरीन, आज सुबह हमने गाकूश से एक सफ़र तय किया था दारेल की तरफ। एक टूर पे हम निकले थे। वहाँ से मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो हैं यहाँ पे साफ़ी दोस्त थे। हर डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी थी। गिलगित पहुँच के हम डॉक्टर ज़मान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिसका ताल्लुक़ दारेल से है, उसकी क़यादत में गिलगित से होते हुए इस वक्त हम दियामर की जो तहसील है दारेल के गाँव सनिगाल में मौजूद हैं। यहाँ के अवाम इंतहाई मुश्किलात का इस वक्त हम सनिगाल में मौजूद हैं। यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ इस इलाके के बिलखुसूस है ये दारेल जो तहसील है, यहाँ के बुनियादी मसाइल, यहाँ पे इनको किन किन चीज़ों मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी भाई, आप हमें बता देंगे यहाँ के जो लोग हैं किस तरह की मुश्किलात से ये दो चार है, यहाँ के लोग कौन कौन सी सहूलियात से महरूम हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम साफ़ी भाई और स्पेशली आपके मशकूर हूँ कि आप दारेल तशरीफ़ लाए, दियामर दारेल। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे एजुकेशन का मसला है, सबसे बढ़कर फ़ीमेल एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। और हमारी बहन सूरिया ज़मान जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी एजुकेशन है, और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह वो फ़ीमेल एजुकेशन पे फोकस करेगी और इसकी बेहतरी के लिए अच्छे इक़दाम उठाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अरसा दारेल के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सहाफ़ी हैं, उन्होंने डॉक्टर कदीम साहब के जाने के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। डॉक्टर कदीम साहब, अल्लाह उसके जन्नत नसीब करे। उसके बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया है, तो हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू है। दारेल के लोग ये डिमांड करते हैं कि एक सही तरीक़ाकार से एक अच्छा डॉक्टर दिया जाए जो पर मिनट यहाँ पर रह के लोगों को सहूलियात मैसर दे सके। और तीसरी बात, यहाँ पे रोड, हम लोगों ने देखा रोड का कितना बड़ा मसला है। यहाँ आने तक सबके जो गुर्दे हैं वो फेल होने के करीब आए। तो दारेल इससे आगे आप देखेंगे कि दारेल बहुत खूबसूरत सियाती मुकाम है। वहाँ तक जो डीप लेवल रोड नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल पे, वो भी अपनी मदद आप लोगों ने बनाया है। तो यही डिमांड है कि वहाँ दारेल तक डीप लेवल रोड भी बनाया जाए। और दारेल के लोगों को शूर देने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उससे यही अपील की जाती है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं और यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ाएं। फिर इंशाल्लाह दारेल के पुरअमन और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर जो इलाके हैं, इनसे इंशाल्लाह दारेल आगे बढ़ा। दारेल की यूथ में बहुत कैपेसिटी है और आप लोगों ने देखा, हम सब ने यही देखा। तो उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला आप हमारे जो पैगाम पहुँचाए हमने, इस पे इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। जी, इन दोस्तों का कहना है कि यहाँ पे रोड की सहूलियत जो है वो इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल्स नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट जनाब अब्दुर्रहमान बुखारी साहब। इनका अमूमन दारेल और इन इलाकों में आना जाना रहता है और ये हर मामले पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ के अवाम, यहाँ के जो दारेल के अवाम, बिलखुसूस दारेल के अवाम है, जो ये किन मुश्किलात का शिकार है। बुखारी साहब, ये बताएंगे, आप तो इससे पहले भी आते रहे हैं, कि यहाँ के अवाम किस तरह के मसाइल का शिकार है। देखा जाए तो ये एक टूरिस्ट हब है, लेकिन रोड की खस्ताहाली हमने देखा, बहुत सारे मसाइल के यहाँ के लोग शिकार हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? फेरोज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बिल्कुल, दारेल एक खूबसूरत तरीन इलाका है। बेपनाह सयाहती वसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप केलूम में होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो तामीर और तरक्की का अमल है उसमें तवाज़ुन नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाके बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं और दियामर है, बाज़ दूसरे इलाके हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं। तो अगर उसमें हम देखें तो दियामर, आज आप खुद यहाँ दारेल में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अच्छा, यहाँ दर्जनों ऐसे मंसूबे हैं जो गुज़श्ता 20 सालों के दौरान शुरू किए गए, लेकिन वो आज तक मुकम्मल नहीं हुए। ये इलाका जो है दारेल, तांगीर और बिलखुसूस दियामर अधूरे मंसूबों का कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं है, PC4 उसका मंजूर नहीं हुआ है। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, अच्छा इंटरनेट जो है आपके सामने है सूरत हाल। तो बेपनाह मसाइल दारेल के लोग फेस कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सिविल हुकूमत को, गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामिया को, पाक फ़ौज को, फलाही इदारों को चाहिए कि वो दियामर की तरक्की के लिए किरदार अदा करें, ताकि गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की का अमल जो है वो मुतवाज़न हो सके। बड़ी मेहरबानी। ये थे हमारे साथ बुखारी साहब, जो कि हर खबर पे नज़र रखते हैं, हर इशू पे पूछेंगे कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात क्या हैं और ये हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे। सर, आप क्या समझते हैं यहाँ के अवाम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? सर, ये
مسئلہ ایک نہیں ہے، یہ مسائلستان ہے داریل، اور یہاں پہ روڈ کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، اسکول کا مسئلہ ہے، گرلز سکولز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بوائز سکولز کا مسئلہ ہے، اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک اکلوتا کالج ہے، ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس کے بعد یہاں کی ہیلتھ کا ایشو ہے، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈاکٹروں کا ایشو رہتا ہے۔ ہمارے پاس سینکشن پوسٹیں 3 ہیں، اور عوام ہماری اس وقت آبادی ہے 80,000، اور ایک ہی 10 بیڈڈ ہاسپٹل چل رہا ہے، اور ابھی 30 بیڈڈ فنکشنل نہیں ہوا۔ تو میری تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، ہم گیٹ وے پر ہے گلگت بلتستان کے، یہاں پہ دباشہ دیامر ڈیم بن رہا ہے، ہمارے پاس سی پیک گزر رہا ہے، اور ہم سب سے ویلدی ڈسٹرکٹ ہے، نیچرلی ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کا دیا ہوا نہیں۔ ہمارے پاس جنگل ہے، ہمارے پاس پانی ہے، ہم یہ جو نہری نظام کے ہم بانی ہیں، گلگت کو آباد کرنے والے ہم ہیں، لیکن یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہے۔ روڈ کی حالت آپ نے خود دیکھا، دودھ ڈال کے آؤ تو لسی بن جاتا ہے، اور انسان کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس سے آگے منیکال روڈ کا تو بہت برا حال ہے، یہاں پہ پھر بھی کچھ وہ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نااہلی ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کی ہے، اس کے بعد ہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی نااہلی ہے، اور گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے، وہ ٹھیکیدار مافیا سارے مل کے داریل کا آخر تک میٹل روڈ کے پیسے کھا چکے ہیں، لیکن میٹل کی یہ حالت ہے، اور یہاں پہ ایک گاڑی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، گماری تک اس سے آگے تو بالکل حالت برا ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ جو بن رہا ہے ایکسپریس وے 21 کلومیٹر ہے، امید ہے کہ وہ بننے کے بعد اگر صحیح طریقے سے گورنمنٹ نے توجہ دی، ہماری حکومت آئے ہوئے تو 1.5 سال ہوئے، انشاءاللہ ہمارا تو خواہش ہے کہ داریل ترقی کرے، داریل مین سٹریم میں آ جائے، داریل گلگت بلتستان کے باقی ضلعوں کے برابر آ جائے، گیزر کے برابر آ جائے، ہنزا کے برابر آ جائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ٹورزم کے لیے بہترین جگہیں ہیں، لیکن لوگ نہیں آتے ہیں، گھبراتے ہیں لوگ، لوگوں کے خلاف، داریل کے خلاف ایک میڈیا وار ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈر کے نہیں آتے ہیں، لوگ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن آگے جا کے میرے خیال میں تو میں کسی علاقے کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن داریل سب سے خوبصورت ہے، ادھر آنا چاہے، پرامن علاقہ آپ نے دیکھا یہاں کوئی ایشو نہیں تھا۔ سر یہاں پہ ایک آپ سے یہ سوال ہم کرنا چاہیں گے، آپ کی صاحبزادی ہماری بہن اس وقت پارلیمنٹ میں، گلبستان اسمبلی میں ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہے ایجوکیشن کی، تو اس کی کیا ترجیحات ہیں اس علاقے کے حوالے سے؟ دیکھو یہاں ڈسکریمنیشن، ہم تحریک انصاف ہماری پارٹی کا نام ہے، اور ہمارا سٹیک ہولڈر خواتین کی 51% ہے، اور ہمیں فنڈ ملا ہے 5 کروڑ، اور باقی جو منسٹرز ہیں آئے ہوئے باقی ضلعوں میں، باقی حلقوں میں، ان کو 1 ارب ملا ہے۔ ہمیں رحمت خالق ہمارا الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو JUI کا ہے، وہ اپوزیشن کا ہے کہ 5 کروڑ ملے ہیں، 5، اور ہمیں خواتین ہے کر کے 5 کروڑ ملا ہے، اور ہم تو جو نعرے لگاتے ہیں وہ فیک ہے۔ میرے حساب سے کہتا ہوں کہ ہمیں ریپریزنٹیشن دینا، ایک دفعہ اسمبلی میں آنے کے بعد ہمارا بھی 1 ووٹ ہے، الیکٹڈ کا بھی 1 ووٹ ہے، منسٹر کا بھی 1 ووٹ ہے، چاہے گورنمنٹ کو آئندہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتا کہ حلقوں میں یہاں پہ جو ڈسٹریبیوشن ہے فنڈ کی وہ برابر ہو، جس سے علاقے میں ترقی ہوگی۔ 5 کروڑ صاحب کیا کریں گے؟ رحمت خالق 6,000 ووٹ لے کے آیا، اس بیچارے نے اگر 5 کروڑ تقسیم کیا تو 100 روپے بھی نہیں آتے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ گورنمنٹ سے کہ یہ والا ختم کرے گی، اپوزیشن کا ہے، یہ فلاں کا۔ دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی یہاں پہ یہ کہ یہاں پہ تعلیمی ایمرجنسی ہے، دیامر میں، داریل میں ایک بھی سکول نہیں ہے، اس AVDP میں تانگیر میں 12 سکول ہے، چلاس میں 8 سکول ہے، 29 سکول ہمارے جو دوسرا جو گوہرآباد والا حلقے ہے اس میں ہے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہے، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو ایکول ڈسٹریبیوشن ہو فنڈز کی، اور اپوزیشن ہو چاہے حکومت کے ہو۔ یہ داریل بھی تو گلگت بلتستان کا حصہ ہے، PTI کے یہاں سے ہم 3 بندے ہیں، لیکن نام کے ہیں، حیدر خان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہے، اس کو صرف تنخواہ کے لیے رکھا ہے، ہمیں صرف نام کے لیے رکھا ہے، کھانا پوری کر کے۔ ہمیں ٹوٹل ملاؤ تو 10 کروڑ ہے، اور 7 والا حلقہ ہے اس میں 1 ارب دیا ہے، اور یہ بالکل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہمیں ابھی جو کمنگ ADP میں ہمیں اس ارب کے بجائے 2 ارب دے کے ہمارا اس کو کمپنسیٹ کرے، نہیں تو ہم احتجاج کریں گے۔ سر ایک اہم سوال ہے، یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ 80% آؤٹ آف اسکول ہوتی ہیں، جبکہ 20% خواتین بچے ہیں جو ہے اسکول جاتی ہیں، تو بچوں کی تعلیم یہ جھوٹ ہے، یہ عموماً ایک پرسیپشن یہ دیکھیں، بتایا میں بتاؤں آپ کو، یہاں پہ 14 سکول اس وقت نان فنکشنل ہے، رائٹ، ایک بچی بھی نہیں جاتی ہے، ایک لڑکی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے 80s میں بنا ہوا گماری کا سکول، پرائمری سکول ہے، کل میں آپ کو لے جاتا ہوں، آپ جا کے دیکھیں، ایک ٹیچر نہیں ہے۔ جو ٹیچرز ہیں وہ
گلگت میں بیٹھ کے تنخواہ لیتی ہیں, یہ چلاس میں بیٹھ کے تنخواہ لیتی ہیں, تو کیسی کیا خاک ترقی ہوگی. خواتین اسٹیک ہولڈرز, خواتین کو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن سہولتیں ہم دے دو تو پڑھائیں گے نا. سہولتیں نہ دیں جی, آپ کہیں کہ جی تعلیمی ایمرجنسی ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ایمرجنسی ہے. تو اس ایمرجنسی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ لڑکیوں کے اسکول کھولیں. اب یہی لڑکیاں ہیں آج کل, قرآن حدیث ساری چیزیں باہر انٹرنیشنل جاؤ تو آپ نے بچیوں کو اگر انگلش پڑھاؤ گے, اردو پڑھاؤ گے تو لوگ قرآن کی حدیث کی باتیں کریں گے. اب اس کو وہ دور نہیں رہا ہے, وہ اب سیار والا دور نہیں ہے. ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دارالعلوم نہیں پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں تنخواہ لینے والی خواتین گلگت میں بیٹھے تو کون پڑھائے گا ادھر. تو اس لیے گزارش ہے کہ گورنمنٹ کی جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ ہیلتھ والے اپنی ذمہ داری ادا کریں, اور ایجوکیشن والا اپنی ذمہ داری ادا کریں, PWD والا اپنی ذمہ داری. یہاں کرپشن ہوتی ہے بہت زیادہ, یہاں پہ کاغذوں میں کچھ اور ہوتا ہے, زمین پہ کچھ اور ہوتا ہے. ہوائی روڈوں کے حساب سے لوگوں نے اربوں کھائے اس ملک کا, اس غریب ملک کا پیسہ کھایا. لہذا ان کو پکڑے, ان ٹھیکیداروں کو جو سکیمیں رکھ کے بیٹھے, جنہوں نے پیسہ کھایا ہے, چاہے میں بھی ہوں تو بھی مجھ بھی پکڑے. اور سزا و جزا کا جب تک نظام اس معاشرے میں نہیں ہوگا تو اس غریب ملک کا بیڑا گھر ہے کہ ہم سب نے خود مل کے کیا ہے. عوام بولتی نہیں ہے, اور وہ جو جن کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ جا کے 5 سال بعد آگے دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر عوام کا سوچتے نہیں ہیں. تو اس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتے. عوام کو خود تبدیلی کی چاہے. یہاں قومیت کے نعروں سے جا کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر روتے ہیں 5 سال. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کام کر سکتا ہے اس کو ووٹ دے دے تاکہ یہاں ترقی ہو. ہزار قسم کے آپ NGO سے لا سکتے ہو, کوئی اور طریقے سے لا کے یہاں کر سکتے ہو. میری بیٹی کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ہے پارلیمنٹری سائڈ پر, وہ ایگزیکٹو سائڈ پر نہیں ہے. یہاں پہ ایک اسکول ٹیچر ایبسینٹ ہے تو میری بیٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے جب تک منسٹر کچھ نہ کرے یا جب تک ڈائریکٹر سیکرٹری نہیں کرے. تو یہ نظام میں ہی سسٹم میں خلا ہے. سسٹم ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, نہیں تو یہ نعرے لگتے رہیں گے, لوگ بیوقوف ہوتے رہیں گے. ناظرین, آپ نے یہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں ان کی آپ نے باتیں سنی, ان کی مشکلات سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو اپائنٹیز ہیں, ٹیچرز ہیں یا ہیلتھ سٹاف ہے, وہ اس تحصیل کی بجائے گلگت کے مختلف اضلاع میں اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. یہاں اسکول تو کھولے گئے ہیں لیکن اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ٹیچرز نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچوں کا بہت جو کم تعداد ہے ان کا اسکول آنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر محکمہ سیاحت یہاں پہ تھوڑا سا توجہ دے تو یہ پورے گلگت بلتستان میں ٹورسٹ ہب بن سکتا ہے یہ وادی. لیکن یہاں پہ شہر کراکرم سے دارل کی طرف رخ کرتے ہیں تو روڈ انتہائی خستحالی کا شکار ہے. یہاں پہ سہولیات بالکل ناپید ہے. اس کے ساتھ ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان فیروز خان کو دیجیے اجازت. فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اس کو سبسکرائب کیجیے, لائک کریں. اللہ حافظ.